السلام علیکم جناب. ایک منٹ. آؤ آؤ ایک ایک آنے جاؤ. تھوڑا سی میزبان ویلکم سر جی تشریف رکھیں. ذرا ایک يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ ڈاکٹر حافظ عطاء الرحمان سلیمان فنانس سیکٹری JHDA جہانیہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش کروں گا. جناب ڈاکٹر نوید الحسن قادری صاحب سینئر نائب صدر JHDA جہانیہ، ان سے گزارش ہے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کر ہمارے دلوں کو شاد فرمائیں. درود پاک پڑھیے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اپنے قدموں کا دھون عطا کیجیے، اپنے قدموں کا دھون عطا کیجیے، ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو شاد فرما رہے تھے ڈاکٹر نوید الحسن قادری صاحب. الحمدللہ ہماری بہت خوش قسمتی ہے، ہماری درینہ خواہش آج پوری ہو رہی ہے. ہمارے وقار ہومیوپیتھی، ہمارا ہومیوپیتھی کا وقار فخر اسلام آباد سے انتہائی خوبصورت ہومیو اور ادبی دینی شخصیت جناب ڈاکٹر وقار احمد بھٹا صاحب، جو کہ پہلی دفعہ جہانیہ میں تشریف لائے ہیں اور جہانیہ کے ہم جیسے ڈاکٹرز کو
علم کے جو موتی ہیں وہ آج انشاءاللہ نچھاور کریں گے. ڈاکٹر وقار احمد بھٹا صاحب کی بہت مہربانی کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں فراہم کر رہے ہیں، اور اس بات پر بھی میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ یہ ہمہ وقت ہماری سرپرستی کرتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پر، اور جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے ہومیوپیتھی کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر وقار احمد بھٹا صاحب کو جہانیہ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے. اور اس کے بعد میں ڈاکٹر اظہر جاوید صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے خانے وال سے ڈاکٹر صاحب کو رسیو کیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر عثمان غنی صاحب کے ہاں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گئے، اور پھر وہاں سے ہمارے پاس جہانیہ تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اب آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں جہانیہ میں پہلی مرتبہ آنا، اور آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. اور میں ساتھ یہ بھی ایڈ کروں گا کہ جہانیہ کے ساتھ ساتھ ایک سوال میں دونوں کام ہو جائیں گے. کھانے والا اور جہانیہ کیسا محسوس کیا، یہ بھی دیکھیے جہاں پہ بابے ہوتے ہیں نا، بابے، وہاں پہ بڑی قدر ہوتی ہے. یہاں پہ میری سب سے پہلے جو راستے میں ملاقات ہوئی ہے وہ بابا جی سے ہوئی. سبحان اللہ. بھلے ان کا نام پیر بابا ہے یا جو نام ہے، لیکن یہ واقعی ہومیوپیتھی کے بابے ہیں. تو بہت شکریہ ڈاکٹر مختار صاحب، جزاک اللہ. آپ نے بڑی محبت سے یاد کیے. تو ڈاکٹر جاوید صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے کافی ٹائم دیے، حوصلہ افزائی کی ہے. ڈاکٹر پیر بابا صاحب کا بھی شکریہ ہے. قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ. حافظ طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی. سب دوستوں کا میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ہومیوپیتھی کی محبت میں ٹائم نکالا اور ہم یہاں پہ آج اکٹھے بیٹھے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میں بھی مطلب کہ جہانیہ کے والے سے آپ کا پروگرام دوستی بیٹھے کا دیکھتا تھا، تو میں اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کے کوشش کرتا تھا کہ تھوڑا سا اس میں حصہ لیا جائے. جی. تو دوستی بیٹھے کا پلیٹ فارم بہت اچھا ہے، بڑا مزے کا ہے. اللہ پاک اس کو مزید کامیابیاں اور آسانیاں اس کے لیے پیدا کرے. آمین. اور یہ جو دوستی بیٹھک ہے یا ہومیوپیتھی کی محبت میں جو آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، مجھے بڑا یقین ہے کہ یہ پاکستان بھر میں پھیل جائے گا. لیکن اس میں میری آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ آپ جب بھی یہ پروگرام کریں، ویسے بے شک گپ شپ کریں، گھنٹہ دو جو بھی کریں، ہومیوپیتھی کی باتیں کریں یا جو بھی، لیکن بالخصوص 5, 10, 20 منٹ کے لیے ایک چھوٹا موٹا ٹاپک رکھا جائے اس کے اوپر، کیونکہ دوستی بیٹھک کا اصل موقف تو یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ہومیوپیتھی کی باتیں ہوں. مثلاً آپ لائیو چلاتے ہیں، اگر مجھے نظر آئے گا تو میں بھی کوئی حصہ ڈال دوں گا، دوسرا دوست دیکھے گا تو وہ سننے دیکھنے والوں کے لیے. تو اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر بڑے لیول کے گروپس ہیں ہومیوپیتھی کے، ان کے اندر اس کو ضرور شیئر کیا کریں. تو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایک کا ٹاپک لے لیں، یعنی جیسے پلسا ٹھیلا پہ کوئی بول لے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کوئی پائرس کے اوپر بول دیں، بانجھ پن پہ بول دیں، سسٹ کے اوپر بول دیں، یا کوئی بھی ڈپریشن پہ. تو آنے والوں کو بھی یقینی فائدہ ہوتا ہے. کھانا پینا گپ شپ تو اپنی اس کی اہمیت ہے، یہ کوئی شک نہیں. میں تقریباً آپ کے جتنے بھی پروگرام دیکھتے رہوں گا اس میں بار بار درخواست کرتا رہوں کہ ہومیوپیتھی کے والے سے اس کو پروموٹ کیا جائے.
تو جب بھی ہم ہومیوپیتھی کے حوالے سے میں اکثر ہومیوپیتھی کے حوالے سے جہانیہ کے پروگرام دیکھتا تھا، تو میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں بھی وہاں جاؤں، وہاں پہ بات کروں، آپ لوگوں سے کچھ نالج شیئرنگ کی بات ہو. تو دیکھیے دنیا کے اندر بڑا یعنی جو جتنے بھی معاملات ہیں بڑے تیز ہو گئے، فاسٹ ہو گئے، ہر چیز میں ترقی ہوئی ہے. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہومیوپیتھک والا سسٹم ایسا ہے کہ جس کے اندر دوست کہتے ہیں جی 30 کافی کے ٹھیک ہے، سی ایم نہیں دینی، 1 ایم نہیں دینی، بندہ مر جائے گا، نسوڑ نہیں دینا. بھائی میرے یہ سی ایم 30 نسوڑ یا یہ جو چیزیں ہیں 1 ایم سی ایم کس لیے بنائی گئی ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ لوگ خود دیکھیں کہ ہومیوپیتھی کی جو روح ہے یعنی وہ کازیٹیو فیکٹر پہ کام کرتی ہے، روٹ کاز کے اوپر کام کرتی ہے. جب تک ہم ہر کیس کے اندر روٹ کاز کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں مزہ نہیں آئے گا. اور روٹ کاز کے اوپر جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ 99 پوائنٹ نہیں بلکہ 100% تک کام کرتی ہیں. کیونکہ مثال کے طور پہ اگر کوئی روٹ کاز ہے، مثال کے طور پہ کسی چوٹ لگی ہے تو دوائی چوٹ والی سمپل ہو سکتا ہے، آپ نکی کام کر دے. تو کازیٹیو فیکٹر کو ہم نے ضرور دیکھ رہے ہیں. مثلا جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نہیں جی علامات کا علاج کیا جاتا ہے، علامات کسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندے کو ٹائیفائڈ ہے تو وہ روٹین میں دوائیاں کھائی جا رہے ہیں، مطلب روٹین کی دوائیاں کھائی جا رہے ہیں، تو اصل روٹ کاز اس کی کیا ہے کہ اس کو ٹائیفائڈ ہوا ہوا ہے. جی اس میں کیا ہوگا، یہ 2-3 ماہ سے بخار ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، کبھی بخار اتر جاتا ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جب تک ہم روٹ کاز نہیں دیکھیں گے تو ڈاکٹر مزہ نہیں آئے گا. اور جب بھی کیس آتا ہے تو اس کے روٹ کاز کو فوکس کیا کریں. تو روٹ کاز کے اوپر جو دوائیاں لکھی جاتی ہیں وہ یقینی طور پہ بہت بڑا رزلٹ دیتی ہے. مثال کے طور پہ میں نے ابھی ایک کیس دیکھا ہے راستے میں، تو ان کو کوئی پینس کا ایشو تھا، لیڈیز تھی. میں نے ان کو ڈائگنوز کیا کہ ان کو ایچ پائلوری بیکٹیریا ہے. میں نے جو سمٹم ان کو بتایا وہ کہتے ہیں جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کیس آتا ہے تو اکثر ہم کہتے ہیں جی دوائی کون سی دینی ہے. دوائی کا درجہ بہت کم ہوتا ہے، اس بات کا درجہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے، یہ بیماری ہوئی کیوں ہے، کازیٹیو فیکٹر کیا ہے. کازیٹیو فیکٹر کیا ہے، مثال میں آپ کو دیتا ہوں. میں نے پلساٹیلا کے بارے میں بہت زیادہ لکھا ہے کہ سردیوں کے اندر لوگ گرم خوراکیں زیادہ کھاتے ہیں اور پانی کم پیتے ہیں، اور اس کی جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، جو بھی بیماری پیدا ہوگی اس میں آپ پلساٹیلا دیں گے تو مریض بہت اچھے طریقے سے ٹھیک ہوگا. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دوستی بیٹھک میں کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو پہلی دفعہ یہ سنا ہے، حالانکہ بہت سارے دوست اس نقطے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں. تو ان نقطوں کو آپ گپ شپ نہ سمجھا کریں، یہ پوری یعنی میری لائف کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی ریسرچ ہے، بڑی اسٹڈی ہے، بڑی محنت ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے، میں اکثر دوستوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اس دوست کی ضرور بات مانا کر مریض دیکھتے ہیں جس کی پریکٹس ہے. مطلب جس ڈاکٹر کی اپنی پریکٹس نہیں ہے تو اس کی کیا بات کو ہم کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، بہت سارے مطلب دوست ایسے ہیں کہ جو 100 200 400 مریض دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ان کی بات کے اندر حقیقت ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پریکٹس کو بڑھایا جائے، ہومیوپیتھی عزت کے لیے کام کریں. ہم نے مل جل کے اس پہ کام کرنا ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ بھرپور کوشش کریں، اس کو سمجھیں، اس کو اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے، بیماری کو سمجھیں، ڈیزیز کو سمجھیں، یہ بیماری کیوں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ لکوا ہوتا ہے، لکوا آپ نے کبھی سنا ہے کہ اس میں انفیکشن بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے. اور انفیکشن کون سا ہوتا ہے؟ ٹارچ انفیکشن. حالانکہ جب ٹارچ انفیکشن ہے تو آپ کا اگر لکوا نہیں ٹھیک ہو رہا تو آپ انفیکشن کا ٹیسٹ کروا لیں. اگر اس میں ٹاکزوپلازموسس ہے یا کوئی اور ہے اسی کی دوائی دیں گے.
کچھ بھی نہیں دیتے، بیسلینیم ڈوز دیتے ہیں. یعنی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں اس کی کازز ہوتی ہیں. جی جب ہمیں پتہ چلا اس وجہ سے یہ بیماری ہو سکتی ہے تو وہ ہم 1 2 3 پڑیاں لگا سکتے ہیں، صبح پر شام میں ایک کمپلیمنٹری آرڈر دے سکتے ہیں. یقین کریں کہ مجھے پاکستان بھر سے دوست فون کر کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نسخے خدا گواہ بڑا کام کرتے ہیں. بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ نسخہ نویسی نہیں ہونی چاہیے فلانا. کینٹ ریپرٹری اگر لکھی گئی ہے اور اس کے اوپر بولڈ دوائیاں لکھی گئی ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیونوتھس جو ہے تلی کی دوائی ہے. کون کہتا ہے کہ سیونوتھس کا رزلٹ نہیں ہے؟ کون کہتا ہے؟ جی جی یعنی جو بولڈ دوائیاں ہوتی ہیں ان کا یقینی رزلٹ ہوتا ہے، پھر کازیٹیو فیکٹر کا رزلٹ ہوتا ہے. ہم نے تو آج تک پلیٹلیٹس کے حوالے سے فاسفورس، کروٹیلس یا ملی فولیم جس کو بھی دی ہے 90% یعنی پلیٹلیٹس کے کیس ٹھیک ہوئے. ہم نے بلڈ کلاٹ کے اوپر بوتھ روپس جس کو بھی دی ہے، پچوٹری جس کو بھی دی ہے، رزلٹ آیا. بڑے بڑے کیس، آج میرا ایک کیس میں اپنی یوٹیوب کے اوپر لگاؤں گا کہ میں نے کل پرسوں میں لگایا کہ گردے فیل کی ایک مریضہ تھی، تو میں نے بہت زیادہ لکھتا ہوں کہ ایرپس 200، کالچیکم 200 اور لائکوپوڈیم 200 میکسیمم کیس ٹھیک ہو جاتے ہیں. میکسیمم. جی وہ کیوں کہ پولیکرس دوائی ہے لائکو، وہ برین کو بھی کور کرتی ہے، لنگز کو بھی کرتی ہے، دل کو بھی کرتی ہے، گردوں کو بھی کرتی ہے، جگر کو بھی کرتی ہے. جی ایپس کا کام ہے پیشاب لانا، جی پیشاب بند ہو جاتے ہیں. کالچیکم ایسی دوائی ہے جو گردے فیل کی سب سے بڑی دوائی ہے. جب بھی گردے فیل ہوتے ہیں تو مریض کا سب سے پہلے یورک ایسڈ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر آپ یورک ایسڈ کو فوکس کر لیں، یعنی کینٹ نے لکھا ہے کالچیکم کے بارے میں کہ وین کڈنی ڈو ناٹ مینوفیکچر یورین، یعنی گردے پیشاب بناتے ہی نہیں ہیں. ہم نے تو میں تو ہر ایک کو کالچیکم دیتا ہوں، اس میں کون سی علامات کی ضرورت ہے؟ یعنی ہم نے علامات سے انکار نہیں ہے، علامات کا درجہ ہے لیکن بہت کم درجہ ہے. کازیٹیو فیکٹر پیتھالوجی کی ابھی ایک بہت ضرورت ہے. ان چیزوں کو سمجھنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ بانجھ پن کے اتنے کیس جو ہے نا، بانجھ پن کے حوالے سے جتنے بھی کیس آ رہے ہیں اس میں ٹارچ انفیکشن بہت پازیٹیو ہے. اینٹی ملیرین ہارمون کا بہت بڑا مسئلہ ہے. کل انشاءاللہ ڈاکٹر خادم کھیڑا صاحب کے پلیٹ فارم پہ خوبصورت محفل سجے گی. میں یقین کریں کہ میرا دل خوش ہوتا ہے کہ ڈاکٹر خادم کھیڑا صاحب نے ایسا کام کیا کہ ہومیوپیتھک برادری کے لیے کل جو ان کا پروگرام آ رہا ہے اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. جی ان کو کیا لالچ ہے، لیکن ان کو ایک دل کے اندر ایک چیز ہے. جو دوست ہومیوپیتھی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ لوگ کام کر رہے ہیں، یہاں پہ دیکھیں اکٹھے ہوتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، پٹرول خرچ کر کے آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت واضح کرتے ہیں، آپ مختلف جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی محفل ہوتی ہے. اور دنیا کے اندر ریسرچ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ سب سے خوبصورت ریسرچ ہوتی ہے وہ کھانے کی ٹیبل پہ ہوتی ہے. ہم بھی پنڈی اسلام آباد کے اندر ہر جمعے کو اور ہر اتوار کو رات 10 سے لے کے 2-3 بجے تک اکٹھے بیٹھتے ہیں. حالانکہ سب کی پریکٹس اسٹاپ کی ہے. جی مطلب مریضوں کو دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ وہ ایسا ایک نشہ ہے، ایسا نشہ ہے کہ جس کا تعلق انسانی صحت کے ساتھ ہے. آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک تو یعنی بیماریوں کو سمجھیں، دوسرے نمبر پہ کازیٹیو فیکٹر کو سمجھیں، سی ایم کی پوٹینشیوں کو بڑھائیں، ٹھیک ہے، 1M کی پوٹینشیوں کو بڑھائیں، ٹھیک ہے. ہم تو بچوں کو بھی 200 پاور دے دیتے ہیں، مطلب 4-6 ماہ کے بچے کو بھی ہم دیتے ہیں. میں آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں. میں نے پہلے بھی خادم کھیڑا صاحب کے پلیٹ فارم پہ بتایا تھا کہ جو پوٹینسی سی ایم ہوتی ہے وہ لاکھ پاور کی پوٹینسی ہوتی ہے. تو لاکھوں کی پریکٹس کریں تو سی ایم کو یوز کریں.
یعنی اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں. ہم لوگ سی ایم کثرت سے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جو باقی لوگ اتنی ہائی ڈوزیج میڈیسن کھاتے ہیں ان سے تو ان کو کچھ نہیں ہوتا. ہماری ایک سی ایم سے کہتے ہیں جی بندہ مر جائے گا. میں اکثر کہتا ہوں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 6 ماہ سے لے کے 2 سال تک جو بھی بچہ آپ کے پاس آئے گا اس کا پازیٹیو فیکٹر یہ ہے کہ وہ بچہ دانت نکال ہے. ہمیں تو دانتوں کو ہی دوائی دینی چاہیے، دانتوں والی، ویسے ٹھیک ہو جائے گا. ہم سمٹم پہ اس کو کبھی بخار کی دوائی دے رہے ہیں، کبھی کچھ دے رہے ہیں، کبھی کچھ، کبھی موشن کی دوائی دے رہے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. کاز کی اہمیت ہے. میرے پاس 6 ماہ سے لے 2 سال تک جو بھی بچہ آتا ہے میں اس کو تھوجا سی ایم کی 1 ڈوز دیتا ہوں، کلکیریا کا سی ایم 1 ڈوز دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب 15 ماہ کا بچہ اس نے دانت نہیں نکالے. تھوجا کیوں دیتے ہیں؟ تھوجا اس لیے دیتے ہیں کہ جتنے بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ایک تو پیدائشی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، ان کو ٹیکے لگتے ہیں، ویکسینیں لگتی ہیں، وہ بیچارے ان کی اور حالت خراب ہوتی ہے. تھوجا ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ان کی ویکسینیشن کے اثرات کم ہوں. اور کلکیریا کا سی ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے اندر جو کیلشیم کا ابزارپشن کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے اندر جو کیلشیم کی کمی ہے، یہ ہم نے نہیں دیکھنا کہ موٹا یا پتلا ہے. ہم کہتے ہیں جی موٹا ہوگا تو کلکیریا کا دانتوں کی بڑی دوائی ہے. یہ 2 پڑیاں دینے کے بعد کیمو ملا آپ مرکزی دوائیاں دیں، ٹھیک ہے، کلکیریا کا آپ دے دیں یا ساتھ بیلا، یہ نہیں جنرل قسم کا آرڈر ہے. اگر ہم مجھے یہ بتائیں کہ کازیٹیو فیکٹر کو نہیں دیکھیں گے وہ بچہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ نہیں دوسرا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یقین کریں کہ مجھے یہ بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ہومیوپیتھی جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ایسے کہا جاتا ہے یہ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ نکمے ہیں، نالائق ہیں، ان کے کلینک صحیح نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. تو یار ہم کیوں محنت نہ کریں، ہم کیوں کوشش نہ کریں، ہمارے معاملات ایسے ہوں کہ دیکھنے سے پتہ چلے کہ یہ ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہے، اس کے معاملات اچھے ہوں، اس کی ہر چیز ایسی لیول کی ہو. تو یقین کریں کہ اس کے اندر مطلب بڑی شفا ہے. سسٹم میں 1% کمی نہیں ہے. آپ کی لائف کو اسٹرانگ کر سکتا ہے، آپ کو دعائیں مل سکتی ہیں. ابھی مطلب ایک کیس ملتان میں ٹھیک ہوا ہے کومے کا اس کا، یعنی تو تیسرے دن بندہ جناب مطلب جو ایمرجنسی میں تھا، یعنی جو کومے کی حالت میں تھا، وہ اٹھ کے بیٹھا ہوا تھا. تو جب انہوں نے مطلب مریض کو کہا، مطلب مریض نے کہا جی مجھے پانی دیں، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ کیسے پانی مانگ سکتا ہے، کیا ہو گیا، اس کو ڈھکن سے پانی پلائیں. تو جب بوتل ڈھکن میں پانی ڈالنے لگا تو اس نے بوتل پکڑ لیا ایسے مریض نے. وہ حیران ہو گیا کہ بھئی یہ کیسے ہوا ہے. تو اس میں کیا تھا، بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس میں ان کو گائیڈ کیا تھا کہ آپ بوتھروپس دیں، پچوٹری دیں، یعنی بلڈ کلاٹ کی دوائیاں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کازیٹیو فیکٹر جب آپ سمجھیں گے، بس مختصر اور نقطے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پریکٹس پڑھانی ہے، یقین کریں کہ آپ کے پاس پیشنٹ نہیں ختم ہوگا، ٹھیک ہے. 1 نیم ایکیوٹ فیزز میں دیں، بے شک صبح کر شام دیں، اور سی ایم بھی ایک 2-3 پڑیاں دیں. دیکھیں ہومیوپیتھی میں وہ لوگ آتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی میازم انوالو ہے، ان کا کیس پھنسا ہوا ہے. پھر بھی پھنسے ہوئے کیس میں بھی اگر ہم سی ایم نہیں دیں گے، نسوٹ دیں گے، تو کب دیں گے؟ مجھے ایک جگہ پہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جی یہ آپ ہائی ڈوز بہت بتاتے ہیں، تو ہائی ڈوز، میں نے کہا جی کتنی آپ کی پریکٹس ہوگی؟ کہنے لگے کہ 30 سال میں پریکٹس. تو میں نے کہا کب سی ایم دیں گے آپ؟ اب آپ 30 سال گزار دیے تو کب دیں گے آپ؟ اب آپ کی عمر بھی کافی زیادہ ہے. تو میں نے کہا کہ
کلکیریا کار کے بارے میں کاشی رام نے لکھا ہوا ہے، پڑھیں اس کو جا کے، کہ جو بچے دانت نہیں نکالتے اس کو کلکیریا CM کی ایک ڈوز دی، کلکیریا کار بکس میں لکھا ہوا ہے نا۔ دوسرا پھر کہا جاتا ہے لامتوں میں 30 سال لوگ گزار دیتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے ہومیوپیتھی کو آسان کیا، ہم نے اس کی روح کو سمجھانے، ہم نے جو سیکھا وہ سمجھایا شارٹ ٹائم میں۔ 17 سال مجھے ہو گئے اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مدد ہے کہ نیشنل لیول کی پریکٹس ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ خوبصورت سیٹ اپ ہے، بھرپور سٹاف ہے، بھرپور پوٹینسی ہے، ہر گریڈ کی پوٹینسی ہے، ہر کمپنی کی پوٹینسی ہے۔ تو یہ ہے کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر کوئی غلط نہیں کر رہے۔ میرے پاس ایک بچے کا کیس آیا تھا لاہور سے، تو 5 دن کا بچہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے کیسز بھی لگاتا رہتا ہوں، پروف کے ساتھ لگاتا ہوں۔ آج میں نے ایک میرا کیس ٹھیک ہوا ہے، مانسیرا سے وہ کیس آیا تھا، تو گردے فیل تھے ان کا کوئی ہارٹ کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی میں نے اس کو غالباً پلسا ٹیلا دی، کولیسٹرول وغیرہ بھی زیادہ تھا، کالچی کم تھی، ٹھیک ہے، ارجونا ساتھ اس طرح کی دوائیاں دی، مارفینم CM میں دی، آرامٹ CM میں دی۔ یقین کریں کہ 8 سے زیادہ کریٹینائن تھا، وہ آج 5 پہ آیا ہوا ہے۔ یوریا 160-70 تھا، آج 60-70 یعنی 100 کم ہو گیا۔ وہ مریض کی حالت بہت اچھی ہے۔ ٹپس پہ دوائیاں ہوتی ہیں، بہت سارے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ نقطے نہیں ہونی چاہیے، فلانا ٹھکانا ہونا چاہیے۔ وہ فلانے ٹھکانے میں تو انہوں نے 20 سال گزار دیے ہیں، لیکن لوگوں کو نہیں سمجھ آئی۔ اب اس کے اندر نقطہ کیا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ رابن مارفی نے جو کی نوٹس کے اوپر کتاب لکھی ہوئی ہے وہ اس کا تجربہ نہیں ہے؟ پھر بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے اپنے کیسز لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈاکٹروں کے کیسز پڑھیں۔ مختلف ڈاکٹر کے کینٹ نے کیسز لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تھالکس نے لکھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر اسرار اکسور وردی صاحب نے لکھے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے دوست ہیں ان کے کیسز ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑے کیسز ہیں۔ کازیٹیو فیکٹر، اب مطلب کہ بانجھ پن کی مثال لے لیں، بانجھ پن میں مرگ سال کا درجہ 100/100 ہے۔ صرف آپ ایک ہی دوائی دے دیں نا تو آپ کی اچھی بلی گڈی چڑھ جائے گی۔ لیکن ہم فیمیل میں یا میل میلز کے اندر خواتین میں کیا ہوتا ہے، مطلب کہ انشاءاللہ اس پہ مزید کل بھی بات ہوگی۔ CPA بڑی دوائی ہے، نیٹرل بڑی دوائی ہے، اوفورینم بہت بڑی دوائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جرسیمیم کا نقطہ میں اکثر کہتا ہوں کہ 1000 ڈاکٹروں سے پوچھے نا کہ مریض سست ہو تو کون سی دوائی ہے، تو ہم تو جرسیمیم دیتے ہیں، جراثیم سست ہونے پہ دیتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کو سردی لگتی ہے نہیں لگتی، گرمی لگتی ہے، ہم تو پاس پسلیشیا لکھ دیتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کازیٹیو فیکٹر کو سمجھیں، تو اس کو فوکس کریں یار، یہ جو ایک پرانا مطلب ہے کہ جو سسٹم ہے اس سے باہر نکلیں۔ بالکل آپ ہائی ڈوزز یوز کریں، کوئی دیکھیں ہم نے رزلٹ لے لیں وہ ٹھیک۔ جو لاہور سے مطلب ہے کہ میں نے 5 دن کے بچے کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس کو پائروجینم CM میں دیں، وہ کہتے نہیں اتنی ہائی ڈوز۔ میں نے کہا ڈیتھ پوائنٹ پہ آکسیجن لگی ہوئی ہے، آپ کو جواب ملا ہوا ہے کہ اس کا بچنا مشکل ہے، جی، تو ہمارے پاس پھر آپشن کون سی ہے؟ میں نے کہا اگر مجھے فون کیا نا تو CM آپ کو دینی پڑے گی۔ میں نے کہا اچھا اور کچھ نہیں کرتے تو بازو پہ مال لیں، تو انہوں نے بازو پہ ملی پائروجینم اور ساتھ آرسینک اور پائروجینم 30 تھے، ملتے رہے بازو پہ۔ وہ 1 ہفتے بعد بچہ اتنا آکسیجن اتر گئی، نارمل ہو گیا، انفیکشن ختم ہو گیا۔ وہ اس نے اندر وہ میکونیم کا مسئلہ تھا نا، پیشاب اندر کر دیا تھا، وہ انفیکشن اتنا زہر پھیل گیا وہ لنگز کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب میں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، میں نے کہا انفیکشن ہے پائروجینم دے۔ میں نے تو کوئی نہیں کہا کہ کون سی علامتیں ہیں کون سی علامتیں نہیں۔ مجھے اچانک دوست فون کرتے ہیں، میں منٹ میں نہیں لگاتا، میں کہتا ہوں مجھے فون کریں
بال پین آپ کے ہاتھ میں ہو، یہ نہ ہو میں آپ کو کہوں یہ دیں وہ دیں، آپ کے اچھا سے میں لکھتا ہوں بال پین ڈھونڈتا ہوں فلانا ہوگا ڈھگانا ہوگا. میں نے کہا ایسے نہیں کام چلے گا. مجھے فون کرے بال پین آپ کے ہاتھ میں ہو، 2-3 CM کی بتاؤں گا، 2-3 اوپر نیچے بتاؤں گا، ٹھک ٹھک دیں رزلٹ لیں. ہم نے کیسز کو بچانا ہے، ہومیوپیتھی کی عزت کو بڑھانا ہے، ہومیوپیتھک برادری کو آگے لے کے چلنا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اس بات کو برا نہیں بنانا، ہم نے سب نے ٹاپ کی پریکٹس کرنی ہے، مل جل کے کرنا ہے، ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، آپ مطلب ہے کہ کلینک کی یعنی جو ڈسپنسری ہے اس کو پروموٹ کریں، بہتر کریں، اور ہر مریض دیکھیں CM کم سے کم مہینے بعد تو دینا یار، ویسے نہیں دیتے تو. ٹھیک ہے، میرے پاس ایک کیس آیا تھا تو میں ایسے گلی میں جا رہا تھا تو ایک بندے نے کہا جی ڈاکٹر صاحب یہ ہمارا نیا ملازم آیا. ڈاکٹر صاحب قابل توجہ. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ نیا ملازم آیا تو اس کو موشن لگے ہوئے ہیں، تو لیکن یہ ہومیوپیتھی کو نہیں مانتا. میں نے کہا ہم تو منکروں کو مناتے ہیں. میں نے کیوں اتنا بڑا خوبصورت سیٹ اپ بنایا ہے کہ جو بندہ ہمارے کلینک کے اندر جاتا ہے نا وہ پہلے تو حیران ہوتا ہے کہ یہ بنا کیا ہے، کیسی خوبصورت چیز بنائی گئی ہے. پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، 50% تو وہ کہتا ہے جی میں ٹھیک ہو جاؤں گا. ایسے پھر جب وہ میرے کمرے میں گھستا ہے تو 20% اور کہتا ہے جی میں ٹھیک ہو جاؤں گا. پھر تھوڑی بہت گپ شپ سے تو پھر ہم اس کو CM کی 2-4 ٹکراتے ہیں تو اس کو رزلٹ آتا ہے، ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. ہم دوائی لکھتے ہیں کاز پہ، کاز کے اوپر جو دوائی ہوتی ہے وہ لگتی ہے. تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی اس کی، کیا بات ہو رہی تھی؟ انفیکشن ہوتا ہے. اسی طرح کر کے جو کازیٹیو فیکٹر کی دوائیاں ہوتی ہیں اس کا بڑا رزلٹ ہے. یعنی آپ جب ملتے ہیں کوئی ایک ٹاپک رکھیں، اس کے اوپر ڈسکس کریں، اس کی کازز کو یہ کیوں ہوتی ہے بیماری، اس کو سمجھیں. دوائی تو خود بخود بولے گی، دوائی خود بولے گی، دوائی کا مسئلہ نہیں ہے. میرے پاس ابھی ایک میاں والی میں کیس ٹھیک ہوا ہے، اس خاتون کے نا ڈلاسز مطلب جو نا لکھے ہوئے تھے، اسپتال میں داخل تھی، بیہوشی کی حالت میں. تو میں نے ارجنٹ لیول پہ دوائی مطلب کہ ان کے لوائکین کو کیا کہ بھجوائی، میں نے ویڈیو بھی لگائی ہے اس کی، میں نے رپورٹیں بھی لگائی ہیں. اس میں میں نے ایپس لائکور کلچکم بھی دیے، اور اوپیم بھی ڈوز دیے، مارفینم دیے. نوسوڈ آپ کی پریکٹس کو آسان کرتے ہیں. آپ کریٹینائن CM دے دیں، یوریا CM دے دیں، ایک دفعہ تو مریض کنٹرول آئے گا نا. جی ٹھیک ہے. انتراکسینم مجھے امپورٹڈ میں نہیں ملتی تھی، 5 سال میں ڈھونڈتا رہا ہوں اس کی، لیکن اللہ کی مدد سے مجھے ایک سٹور سے مل گئی تھی. کارسینوسن CM مجھے ابھی ملی ہے. میں ایک جگہ گیا تو پرانا سا سٹور تھا، تو میں نے کہا جی کوئی شاپنگ یوٹینسل کہتے ہیں بہت بڑی ہوئی. یقین کریں کہ مجھے وہاں سے سونے جیسی چیزیں ملی ہیں. کارسینوسن مجھے ریکویج کی CM کی کوئی 10-15 سال پرانی ملی ہے. اب وہ نایاب آئٹم ہے. تو اس لیے بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نوسوڈ پہ توجہ کریں، اس سے بڑی پریکٹس ہے. بایو کیمک پہ توجہ کریں، بڑی پریکٹس ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مریض آتا ہے سانس کا، چھینکیں آتی ہیں، فلانا ڈگانا، یہ ہوتا ہے. بایو کیمک کی یعنی نیٹرم سلف جو ہے، اگر میں کہتا ہوں نیٹرم سلف ہی دے دینا مریض بھاگے گا نہیں. یعنی اپنی پریکٹس میں ایک ٹنکچر پہ ضرور توجہ کریں کہ کون سا ٹنکچر، جیسے سانس کا مسئلہ ہے اسپیڈوسپرما ٹاپ پہ، بایو کیمک میں یعنی یہ 2-3 دوائیاں دیں گے تو مریض بھاگے گا نہیں، آپ کے ہاتھ میں رہے گا، ٹھیک بھی ہوگا. نوسوڈ میں اکثر کہتا ہوں کارسینوسن لنگز ہے، بیسلینیم ہے. ہم تو 2-3 پوڑیاں CM میں دیتے ہیں،
یقین کریں مریض ٹھیک ہو، خدا گواہ ٹھیک ہوتے ہیں، سارا دن ختم ہی نہیں ہوتے، اٹھتے 8-10 مریض میں دیکھ لیتا ہوں، تو فکس ٹائم 6:30 بجتے ہیں تو میں مطلب ٹوکن ہمارے بند ہو جاتے ہیں، تو جو 6:30 میں جب ان کو دیکھ لیتا ہوں مجھے کہتے ہیں جی اور آ گئے، تو میں کہتا ہوں ان کو ٹوکن نہیں دینا، ان کو واپس بھیجیں، یعنی ان کو سمجھ آئی ہومیوپیتھی کے انہوں نے شوگر بنایا ہوا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر مجھے اگر کیا میں باہر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی کیا مسئلہ ہے، لیٹ کیوں آئے ہیں، اب رش سے بچنے کے لیے لیٹ آئے ہیں، آئندہ اس طرح نہ کریں، ٹائم پہ۔ پھر وہ کہتے ہیں جی یہ مسئلہ ہے، میں ادھر سے میں بچوں کو کہتا ہوں ٹھک یار یہ دے دو ان کو، میں چلا جاتا ہوں۔ آپ نے اپنا کام پورا کرنا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، توکل کرنا ہے، توکل نہیں ہے ہمارے اندر، ہم پہلے کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہوگا، یہ نہیں ٹھیک ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا کے خلاف آپ بول رہے ہیں۔ مایوسی پہلے آ جاتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈلاسس والی خاتون تھی اس کا اس وقت کرٹینائن ہے 1.1 ہے، تو مجھے یہ بتائیں، میں ان کو کہتا کہ یہ ڈلاسس کروائے اسپتال میں نہیں لیتا کیس، میں نے دل سے کوشش کی، اللہ نے شفا دی، اس کو کہتے ہیں توکل، ہو جائے گا، کرنا ہے ہم نے، تو توکل کریں، محنت کریں، کوشش کریں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، جو بندہ کل کا لیکچر انشاءاللہ اٹینڈ کرے گا یا وہ لیکچر بعد میں یوٹیوب پہ بھی آئے گا وہ سنے گا، میرا خدا جانتا ہے کہ مزے کا لیکچر ہوگا، اور وہ لیکچر یہ نہیں ہے کہ مجھے بڑے عرصے سے پتہ تھا کہ یہ لیکچر ہونا ہے، فروری میں ہونا ہے، لیکن میں نے لیکچر کے اوپر چند پوائنٹس کل لکھی، کل شام کو کلینک سے آؤں تو میں نے ڈاکٹر علی محمد صاحب کی طرف جانا تھا جو ہماری ویکلی میٹنگ ہوتی ہے، تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے کہا یار صبح جانا ہے، تو کچھ چند پوائنٹ مطلب ہے کہ یہ تو نہیں ہے نا کہ میں نے کوئی لیکچر تیار کرنا تھا، یاد کرنا تھا جی یہ بولوں گا تو وہ بولوں گا، ایسی کوئی بات نہیں، جو تجربہ ہوتا ہے وہ بولتا ہے، سچ جو ہوتا ہے وہ بولتا ہے۔ تو یہ جو کہانیاں ہیں نا، کہانیاں اس سے باہر نکلے۔ ڈاکٹر راستے میں بات ہو رہی تھی جو آپ کے کہہ رہے ہیں ملک پاؤڈر میں آپ دوائی نہ بنا کے دیا کریں، اصل میں جب ہم پوڑیاں بناتے ہیں نا، پوڑیاں، تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک قطرہ ڈالا جاتا ہے، ایک تو سی ایم کی جو دوائی ہے وہ ہاتھوں پہ لگے گی تو باقی دوائیوں پہ کے بھی اثرات ہو سکتے ہیں، گڑبڑ ہو سکتی ہیں جی۔ آپ کیا کریں کہ کسی بھی پوڑیا کو قطرے سے نہیں بنانا، آپ 15 نمبر گلوبیوز لیں سود کی، کسی ایک بوتل میں گولیاں ڈال لیں، اس کے اوپر 20 قطرے ڈالیں، وہ ایک بوتل اس کو اچھی طرح لائیں، جھٹکے دیں، اس طرح لائیں، پھر کیا ہوگا کہ وہ آپ کی سمجھ لیں کہ سی ایم کی گولیاں تیار ہوں گی، بالکل ٹھیک، اس سے آپ 20 قطروں میں 300 پوڑیاں بنائیں، صحیح، اچھا، ایک طرف 20 قطروں میں 20 پوڑیاں بنائیں گے، ایک طرف 20 قطروں سے 300 پوڑیاں بنائیں گے، کیونکہ وہ گولیوں سے پوڑیاں بنانی ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قطرہ ڈالیں گے تو وہ میرے علم کے مطابق اس کا رزلٹ 1 گنا کہلاتا ہے، جب آپ گولیاں ڈالتے ہیں اس کو جھٹکے یعنی میں تھوڑا سا لاتے ہیں اچھی طرح سے اس کو، یعنی جیسے ہوتے ہیں یعنی ٹینٹائز کے اس کو مکس کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک پڑیا کے اندر اگر 10 گولیاں ہیں تو اس کا مطلب اس کا رزلٹ 10 ٹائم ہو سکتا ہے، یعنی اس کا رزلٹ بھی زیادہ، بجٹ بھی کم، پھر اس کا کیا ہوگا کہ پھر آپ کی سی ایم کی پوٹینسی بھی خراب نہیں ہوتی کہ آپ اس کو بار بار کھول رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، ہم انہیں کیا کرنا ہے کہ رزلٹ لینا ہے۔ دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ کیس کی نوعیت کے مطابق دوائیاں لکھی جاتی ہیں، آپ گھنٹے بعد بھی دے سکتے ہیں، اب مثلا بخار والا مریض اس کو آپ کہتے ہیں یہ صبح دوپہر شام کھاؤ، وہ تو اگلے دن جناب ٹیکہ گولی کرائے گا، آپ اس کو کہیں بھائی یہ پوڑیاں سی ایم کی یہ تھوڑی دیر کے وقفے سے کھائے اور اس کے بعد گھنٹے بعد یہ دوائی کھائے، بھلے 1 ایم کی کیوں نہیں، وہ مر رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے میں نے دفتر صبح جانا ہے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں صبح دوپہر شام کھاؤ، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ پریکٹس کو بڑھانا ہے تو چند ایک ٹپس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کچھ نہیں ہوتا،
ہم نے تو مطلب کہ ہمیں تو آج تک مسئلہ نہیں ہوا کہ کوئی سی ایم سے چھوٹی موٹی اگر کسی کی ایگریویشن ہوتی ہے تو وہ دوائی کا اثر نہیں ہوتا، وہ ایگریویشن ہوتی ہے، وہ نہیں سمٹم، وہ اس کا معدہ خراب ہو سکتا ہے، اس کو کوئی ڈپریشن ہو سکتا ہے، کسی اور وجہ سے ٹھنڈ لگ سکتی ہے. مثلاً ایک بندہ آتا ہے میرے پاس، فرض کریں وہ دوائی کھانے سے پہلے بیمار ہو جاتا ہے، وہ تو قدرتی بیمار ہے نا. کئی دفعہ لوگ آ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں دوائی کھائی ایسے ہو گیا، تو میں کہتا ہوں کہ آپ تو کہہ رہے تھے میں 6 ماہ سے بیمار ہوں، وہ بیماری آپ لے کے آئے تھے نا. تو لوگوں کو ہومیوپیتھی کے بارے میں بتانا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، ٹھیک ہے. جب بھی آپ کے پاس مریض، جیسے دردوں کا مریض آتا ہے، آپ اس کو روٹا رسٹاکس دیں، کیلیا فلور دیں، کیمومیلا دیں، جو بھی دوائیاں دیں، ٹھیک ہے، نیفائلم دیں یا میلیگانا دیں یا جو بھی دوائیاں دیں، 1 ایم میں پہلے فیز میں ضرور دیں تاکہ اس کی کچھ کنٹرول تو ہو نا. ہم اس کو 230 دیتے ہیں، وہ کہتا ہے جی مجھے فرق نہیں پڑا. اچھا وہ پھر کیا کرتا ہے کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو کلینکس ہیں ان کو تھوڑا سا صاف ستھرا رکھیں، ٹائم کی پابندی کریں، پوٹینسی کا دھیان رکھیں، پازیٹیو فیکٹر کو سمجھیں. مثلا ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے. ہم کہتے ہیں کیسے بخار ہوا ہے، کب سے؟ وہ کہتا ہے جی کل ہوا ہے، دفتر سے مجھے مطلب بارش میں بھیگ گیا. تو اس کو تو ایک ریسٹاک سے دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. پازیٹیو فیکٹر کی اہمیت بہت زیادہ ہے. صحیح. اب رینل فیلئر میں ہم کیا کرتے ہیں، میں نے ایک علاقے کا 15,000 مریض دیکھا ہے، ایک مقصد جیسے جانیے لگا رہے ہیں. وہ 15,000 کیوں دیکھے؟ میرے پاس بندہ آیا گردے فیل کا، اس کا کریٹینائن تھا 17، یورک ایسڈ ہائی تھا کوئی 10 کے لگ بھگ تھا، اور اس کا وہ جو تھا کیا نام ہے یوریا تھا وہ 302 تھا. میں نے لیڈم پال سی ایم صبح، کالچی کم سی ایم رات کو لگا دی، دن میں بھی دوائی دیتا رہا ہوں 2 گھنٹے بعد، لیکن یہ ہائی ڈوز صبح شام لگی ہوئی تھی. 3 دن بعد ہم نے کریٹینائن چیک کروایا تو وہ 9 پہ آ گیا. ایک دفعہ بعد چیک کرایا یا 15، مجھے یاد نہیں ہے، مطلب مزید 15 دن یا کچھ دنوں بعد چیک کرایا وہ 3 پہ آ گیا. وہ تقریباً بندہ آج تک ٹھیک ہے، آج تک ٹھیک ہے. جب ہم سٹیپ ہی نہیں لیں گے، اگر اس کا یورک ایسڈ ہائی تھا میں اس کو ہائی ڈوزز نہ دیتا، میں کہتا یہ پہلی موت کے منہ میں مرنے والے ہیں، تو پھر کیا ہوتا، گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس لیے مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا توجہ کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے تجربات ایک دوسرے سے شیئر کریں. تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو خادم کھیڑا صاحب کا جو پلیٹ فارم ہے، یعنی ملتان اکیڈمی آف ہومیوپیتھ جو ہے، اس کے اوپر اللہ نے موقع دیا، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے ایک بڑا پروگرام ہے، ٹائم کا بھی ایشو ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اتنی ایک آپ کو یہ چیزیں شیئر کر دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اور وہ ساری قیمتی باتیں ہیں، میری لاکھوں روپے کی ریسرچ ہے، یعنی ہم نے اتنی قربانی دے کے چیزیں سیکھی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو بتاتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میں ڈاکٹر مختار صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کرے. ایک نقطہ ضرور یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک میں میڈیسن اکثر لکھتا ہوں ایمرجنسی کے والے تھے، اکثر میں بتاتا ہوں آرسینک، ایکونائٹ اور کاربووی 200 ایسی ایک ایمرجنسی کی دوائی ہے کہ بھلے گردے فیل کا مریض ہو، معدے کا ہو، کسی بھی مرض کا ہو. جب گھر والے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بہت طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ یہ بیمار ہو جاتے ہیں، ہمیں ایمرجنسی لے کے جانا پڑتا ہے. جیسے بابا جی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا جی ایمرجنسی میں، جی مطلب کوئی ایمرجنسی ہے، آپ یہ ایک ڈبی بنا دیں، آرسینک ایکونائٹ کاربووی 200 ڈال دیں، یقین کریں کہ وہ آپ کا نا شکریہ ادا کریں گے. وہ کہیں گے کہ جب بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم ان کو یہ دوائی دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کنٹرول ہو جاتے ہیں. صرف ایک نقطے کی ویلیو آپ سمجھیں نا تو آپ سمجھیں گے کہ یار بڑی قیمت ہے اس کی. صرف ایک نقطے کی ایمرجنسی کی دوائی کی بات کر رہا ہوں. مجھے ایمرجنسی کیسے سمجھ آئی،
جیسے ایچ پیلوری کے مریض ہیں، مطلب اور بہت سارے، یعنی جیسے کسی کو کینسر ہے یا معذور بچے ہیں وہ ہائپر ہوتے ہیں، یعنی ملٹیپل کیسز. اکثر بزرگ حضرات بیمار ہوتے ہیں، یعنی وہ شور کیا ہوتے ہیں، جی میں مر گیا جی، میں گیا جی، پتر میں اسپتال ہے، چلو ڈاکٹر کو میں نے ٹکا لگوا دو، فلانا کر دو جی، میں گیا جی، وہ ہو گیا. میں نے کہا یہ تو پینک اٹیکس ہیں. میں نے ریپٹی کو کھنگالا تو پتہ چلا کہ آرسینک ایکونائٹ ٹاپ کی دوائیں ہیں ایمرجنسی کی. میں نے ایک تجربہ کیا تو وہ یقین کرے کہ جو ڈیلی فون کرتے تھے نا وہ 15 دن بھی فون نہیں کرتے تھے. اور لوگ آگے کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ پہلے سوتے نہیں تھے، اب یہ سکون سے سوتے ہیں، ان کو سکون ہو گیا ہے. ہمارا تو وقتہ اللہ نے ٹھیک کر دیا، مسئلہ حل کر دیا، مریض کی تکلیف کم ہو گئی. تو جو ڈاکٹر ایمرجنسی کو ڈیل کرنا جانتا ہے وہ سمجھنا ہے کہ فنکار ہوتا ہے. وہ فنکار کیا ہے؟ یہ ایمرجنسی کی دوائی ہے. اس کو آپ اللہ بے نہ سمجھا کریں. بڑی دوائیاں نہیں ہوتی، بڑا نقطہ ہوتا ہے، بڑی چیز ہوتی ہے، بڑی دوائی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم میں سے جو ڈاکٹر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ، اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے ان کو بھی اکثریت کو پتہ نہیں ہے کہ آپ ہومیوپیتھی میں کیسے آئے. اور وہ جو آپ کا ایک پیشنٹ تھا جنہوں نے آپ کو گاڑی گفٹ کی تھی، اس کی تھوڑا سا ڈیٹیل آپ. اصل میں بنیادی طور پر یہ تھا کہ ہومیوپیتھی میں ایسے آیا تھا کہ میں خود بیمار ہوا تھا اور میں 1.5 سال تک مسلسل دوائیاں کھاتا رہا. میری ایگزیکٹو کلاس کی جاب تھی، تو جب میں دوائیاں کھاتا رہا تو مجھے 1.5 سال بعد یہ کہا گیا کہ یہ ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوگا، آپ نے ساری زندگی دوائیاں کھانی ہیں. تو میں جب گھر آیا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو نے ہی مجھے مریض بنایا، تو ہی مجھے ڈاکٹر بنائے گا. تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے پڑھتے ایک دن ایسا آیا کہ میں نے ہومیوپیتھی پاس کر لی. تو میرا رزلٹ آنے سے پہلے میں کلینک بنا چکا تھا، باہر کچھ نہیں تھا، اندر سب کچھ بن گیا تھا. تو بانجھ پن میں میری ایسے مشہوری اللہ نے پیدا کی کہ اب تو میں اکثر مذاق کرتا ہوں کہ 14,000 سے زیادہ ایسے بچے پیدا ہو چکے ہیں جنہوں نے ماؤں کو وقتہ ڈالا ہوا ہے کہ وہ اتنا تنگ کرتے ہیں ماؤں کو کہ وہ پھر مشہوری ہے ہماری کہ یہ سائم کلینک کا تحفہ ہے ایٹم وہاں کا. وہ جو مائیں ہیں پھر وہ کہتی ہیں جی اللہ نے ہمیں وہاں سے فیض دیے، آپ بھی کھانا پور اور پنڈی جائیں. تو اس لیے اب مایوسی نہ کریں، آپ محنت کریں، کوشش کریں، شیئر کریں، مشورہ کریں. رزلٹ آتے ہیں نہیں آتے تو اگلی دوائی ہوگی نا. ایک کیس پھنس گیا تو اگلی دوائی ہوگی. میرے پاس جو پہلا کیس ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاؤں کہ ہومیوپیتھی کی گڈی کیسے اللہ نے چلائی تو کیا ہوا. وہ ایک بھائی آئے تو آرمی میں تھے، وہ تو کہتے ہیں جی یہ میری بیوی کو دوائی دیں. میں نے کہا جی بیوی کو کیوں دوں دوائی؟ تو وہ بچی جو نا دلہن نما ڈریس میں تھی. میں نے کہا کہ رائے صاحب لگتا ہے کہ شادی نہیں کی ہے. کہتا ہے یہ میری تیسری بیگم ہے. تو میں نے کہا پہلی 2 کہاں گی؟ کہتے ہیں جی وہ بھی ہیں. تو میں نے کہا رائے صاحب خدا کا خوف کریں، 3 بیویوں میں تو نقص نہیں ہونا چاہیے، اپنی رپورٹ کریں. کہتے ہیں کہ میری رپورٹ بڑی فٹ ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، فٹ ہے تو مجھے چیک کرائیں. جب وہ انہوں نے رپورٹ کرائی تو جراثیم تھے 5%. میں نے کہا کدھر فٹ ہے؟ کہتے ہیں مہینہ پہلے تو ٹھیک تھی. میں نے سیمن رپورٹ کے اوپر پاکستان میں اتنا شور کیا ہے، اب بھی میرے پاس لوگ آتے ہیں. میں انشاءاللہ کل خاتم کھیڑا صاحب کے پروگرام میں سیمن رپورٹ کے اوپر بہت ساری باتیں کروں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سیمن رپورٹ کے اندر کون کون سی خرابیاں ہوتی ہیں تو اس کی کون سی دوائیاں ہوتی ہیں. صرف ایک نقطے پہ مطلب 15-20 منٹ لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے، میں آپ کو چھوٹا سا چلو نقطہ نٹ شیئر کرتا ہوں.
ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس مریض آتا ہے یا آپ کے پاس آتا ہے یا ان کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بیوی کو سسٹ ہے، ان کو دوائی دیں. یہ دوائی دے دیتے ہیں، 6 ماہ گزر جاتے ہیں، بچہ نہیں ہوتا. میں کیا کرتا ہوں اس میں؟ میں کہتا ہوں یہ آپ کی رپورٹ کدھر ہے؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے تو 60 ہیں جراثیم. میں کہتا ہوں اگر 60 ہیں تو 2-4 بچے ہونے چاہیے. اگر نہیں آ رہے تو اس کا مطلب کوئی گڑبڑ ہے. یہ 60 ہے نا، آپ نئی رپورٹ کرائیں. میں کہتا ہوں کسی اچھی لیب سے کرائیں، اس لیب سے کرائیں جس کے اوپر ریپڈ شو. اچھا وہ بندہ کرا کے آتا ہے رپورٹ، تو وہ جو 60 کے نعرے مار رہا ہوتا ہے نا، اس کے رزلٹ آتا ہے 10 ریپڈ. 10 ریپڈ. تو فالٹ پھر کہاں ہوا؟ ڈاکٹر کی طرف سے فالٹ ہوگا، ڈائگنوزز میں فالٹ ہوگا. ہم اس بچے کو دوائیاں دیے جا رہے ہیں. مرگ سال ایک ایسی دوائی ہے کہ جو زوسپرمیا کو بھی ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یعنی یہ واحد دوائی ہے کہ جو ٹاپ کی دوائی ہے، سفلس کی دوائی ہے. میرے ایک دوست سے پچھلے لیکچر میں مجھے ملے تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا تجربہ کامیاب ہو گیا. میں نے کہا جی کون سا تجربہ؟ کہتے ہیں میں چند ماہ سے دوائی دے رہا تھا تو مریض ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، کنسیو نہیں ہو رہا تھا. آپ کو بتایا، آپ نے کہا جی مرگ سال دے. میں نے مرگ سال دیے تو 1 مہینے میں ہی عمل ہو گیا. اور میں نے کہا خدا کے بندے، کہتے ہیں مرگ سال کیوں آپ نے کہا تھا؟ میں نے کہا آپ سمٹم ڈھونڈتے رہے نا. تو میں نے سفلس پہ لکھے کہ پھنسا ہوا کیس ہے، پھنسا ہوا سفلس ہوتا ہے. اچھا مرگ سال میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ پاک نے کیا کیا ہے؟ اللہ پاک کا نظام دیکھیں، قدرت کا قانون دیکھیں. جتنا بھی باڈی کے حصے ہیں نا وہ فکس ہیں، عورت کے ہیں یا مرد کے ہیں ایک جیسے ہیں. مطلب دل ہے یا جو بھی ہے، دماغ ہے یا گردے. واحد بانجھ پن کا شعبہ ایسا ہے کہ جس میں ڈبل وقت ہے، ادھر ہتھیار اور ہیں ادھر ہتھیار اور ہیں. ٹیسٹس دیکھیں اللہ نے ٹمپریچر کی وجہ سے الگ سے لٹکائے ہوئے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ تار کے اوپر لٹکاتے ہیں بھاگ نہ ہو. تو اچھا اس میں کیا ہوتا ہے؟ کل پینٹل بچے پہنتے ہیں، بائک کا استعمال کرتے ہیں، ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں، تندور والے ہوتے ہیں، کک ہوتے ہیں، ہوتے فیکٹریوں میں کام، کبھی سردی لگ رہی ہے کبھی گرمی لگ رہی ہے. سیلز مین ہوتے ہیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں. یعنی ٹیسٹس کو اگر قدرتی ٹمپریچر کے مطابق اس کو مثلا وہ اوپر ہیں یا نیچے ہیں وہ خود ایڈجسٹ ہو رہے. اگر وہ نیچے ہیں تو ہم نے اس کو پینٹ پہن کے تو اس کو اگینسٹ کیا ہوا، ٹمپریچر اس کا چینج ہوگا، اندر کیا ہوگا؟ سپرم بننا شروع ہو جائیں گے. پہلی دوائی کون سی ہے؟ مرگ سال. یعنی ٹیسٹس کا فنکشن ٹمپریچر کی وجہ سے خراب ہوتا ہے بڑے معاملات. اچھا پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ برگر بھی کھا رہے ہیں، ساتھ ٹھنڈی بوتل بھی پی رہے ہیں. ادھر سے جناب مطلب ہے کہ کھانے ایسے کھا رہے ہیں، ساتھ مطلب کہ سویٹ کھا رہے ہیں، ٹھنڈی کھا رہے ہیں، گرم کھا رہے ہیں، بوتلیں پی رہے ہیں. یعنی ٹمپریچر کی تبدیلی ایک بڑا فیکٹر ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو مرگ سال بن جاتی ہے یا نہیں بنتی. بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم نے تو تجربے کی باتیں لکھی ہیں. میری بک آنے والی ہے انشاءاللہ. یقین کریں کہ اتنی مزے کی بک تیار ہو رہی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اصل میں بک جو ہے نا بیسیکلی پہلے سے تیار ہے، لیکن اس میں کچھ اور ڈیٹا ایڈ کرا رہا ہوں، غلطیاں نکال رہا ہوں. اس کتاب کا نام ہے انفرٹیلٹی اور نقطے کی بات. کیا بات! یعنی اس میں تمام پریکٹس میں پرائز کتنا رکھے نہیں آپ نے؟ اور میں نے اس بک کے بارے میں یہ کہا ہے کہ میرے لیے اس کا پرافٹ 1 روپیہ بھی حرام ہوگا. جتنا اس پہ خرچہ آئے گا وہ ڈاکٹر کو ملے گا. ٹھیک ہے، اس کی قیمت بہت کم ہو گئی. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ راستے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کر، بیلا ڈونا پرسل مارے اسٹیکر والا ایسا نکتا ہے، تھوڑے پھنسیوں پہ آپ لگائیں، جادو سے کم نہیں ہے. آپ نے اپلائی کیا
پہلے آپ کے پاس پھوڑے پھنسیاں آتے ہیں نا، بیلا ڈونا ہے پر سر مارسٹری کا گھنٹے بعد دیں 1 میں 24 گھنٹوں میں پھاڑ کے رکھ دے گا اس پھوڑے کو. میں نے لاہور لیکچر دیا تھا، وہاں پہ ایک بنا ہوا گروپ بنا ہوا لاہور کے اندر. میں نے یہ فارمولہ اتنے ڈاکٹروں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں کہ جادو ہو گیا. ایک ڈاکٹر صاحب مطلب کہ وہ یعنی انجینئر ہے بچہ ہری پور کا، تو وہ کہہ رہے تھے میں بھی ہومیوپیتھی کو لائک نہیں کرتا تھا، لیکن میرا ایک پھوڑے پھنسی کا کیس ہے تو آپ نے بیلا ڈونا پرسنٹ مارسٹری کا فارم پہ بتائی، میں نے اس کو دیا، وہ 24 گھنٹوں میں پھٹ گیا. وہ حیران ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو گرم دوائیاں نہیں کام کر رہی تھا، آپ نے کیا دیا ہمیں؟ کہتے ہیں انہوں نے مجھے اور پھوڑے کا بھیج دیا، دوسرے پھوڑے کا بھیج دیا، دوسرا زخم کا بھیج دیا. میں نے یہی کہتے ہیں میرے مریض بڑھنا شروع ہو گئے، میرا حوصلہ بڑھ گیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے انشاءاللہ کل انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو کل کے پروگرام میں نا اس موضوع پہ بھی بات ہوگی کہ پریکٹس بڑھانے والی چیزیں کون سی ہوتی ہیں. تو وہ پہلی بات تو لیکچر اٹینڈ کریں، اس میں آپ سنیں، اس میں نہیں سنتے تو آپ وہ ویڈیو ضرور سنیں. ٹھیک ہے، اور اس کو ان چیزوں کو گپ شپ نہ کیا کریں، اس کو اپلائی کر کے چیک کریں نا یار، اپلائی کریں. اپلائی کریں گے تو سمجھ آئے گی دوائی کام کرتی نہیں. پہلے ہی بندہ کہہ دے کہ نہیں کام کرتی، دوائیں تو کام کرتی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ایک ڈرائیور کس کو کہتے ہیں؟ جو گاڑی چلاتا ہے. جی. جو گاڑی نہیں چلاتا وہ تو ڈرائیور نہیں ہوتا، اس کو تو ڈرائیور نہیں کہتے. جی. جو گاڑی چلا کے یہاں سے ملتان لے جاتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں یہ اچھا ڈرائیور ہے. جو گاڑی نہیں چلاتا اس کو ڈرائیور کیوں کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو مریض دیکھتے ہیں، جو مریض نہیں دیکھتا اس کی باتوں پہ زیادہ یقین نہ کرنا. انتہائی معذرت، کتابی باتوں میں تو پریکٹس میں بڑا فرق ہے یار. ہم نے لیکچر جو علم سینوں میں ہے وہ کتابوں میں کم ہے. جی. کالو فائلم آپ نے کہیں پہ پڑھا ہے کہ مطلب کہ یہ پتھریاں نکالتی ہے؟ نہیں پڑھا نا؟ پڑھا نہیں ہے لیکن تجربے میں ہے، بہت اچھا کام کر دی. ہم نے تو اسے پتھریاں نکالی، تجربے کر رہے ہیں. جتنی پتریاں وہ ساری نکال دیتی ہے. جی. تو اس لیے دوائیاں کام کرتی ہیں یار. 100 گھنٹوں کے بعد رات کو دوائی دی، صبح پتھری لے کے مریض آیا. جی ایسا پڑھا ہے آپ کے پوسٹوں میں. ہاں جی. اس لیے بات کرنے کا مقصد ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پہ بات چلتی رہے گی. ڈاکٹر اپنا پیر بابا فروخ صاحب نے بھی ورنم دیتی جائے ماشاءاللہ جی. آج اس گروپ کو تقریباً 42 بندوں نے جوائن کیا ہے ایک وقت میں. ابھی بھی اس وقت 35 بندے جو ہے نا وہ لائیو دیکھ رہے ہیں، اور جو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کو سن رہے ہیں وہ آپ سے مستفید ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ اللہ نے اگر زندگی دی مجھے اور آپ کو، یہ جو پروگرام ہے آپ کا نا اس کے ویو آپ کے ہزاروں میں ہوں گے انشاءاللہ. میں آپ کو ایک ہفتے بعد اس کی رپورٹ دوں گا کہ ویو ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے دل سے آپ نے دعوت دیا اس کے اوپر میں آ گیا. ویلکم جی. آپ ماشاءاللہ اتنی دور سے آئے ہیں، راولپنڈی اسلام آباد سے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. چلنا چاہیے مل جل کے کام کرنا، ہر انسان کو مل جل کے کام کرنا. دوسرا یہ کسی کے دکھ میں آ جانا، مجھے بہت سارے دوست سکھ میں آ جانا، دوست کہتے ہیں جی وہ انسان کی قدر کے قابل ہے. آپ بہت زیادہ بتاتے ہیں. میں نے کہا کوئی زندگی کا پتہ کہ کل کیا ہوگا، جو بتا دیا. میں نے یوٹیوب چینل اسی لیے بنایا تھا کہ میں نہیں ہوں گا لیکن یہ چیز قائم رہے گی، صدقہ جاریہ چلتا رہے. بہت زبردست. کہ جو نالج ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. تو تجربے میں چیزیں آنے والی نسلیں بھی سنتی رہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتی رہیں. جی پانی دے کر ایک منٹ دو منٹ ہے نا، وہ دوستوں کے ویو ہلکے سے ریکارڈ کریں پھر اس کے بعد کلوز کریں اس کو. جی السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. آج دوستی بیٹھک میں ہومیوپیتھک کے چاند اترے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ دوستی بیٹھک دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان میں نہیں، انشاءاللہ باہر کے ملکوں میں بھی یہ ہماری دوستی بیٹھک جائے گی اور وہاں بھی ہمارے دوست بنیں گے. تو یہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جو
بیان کیے جا سکیں کہ دوستی بیٹھک کو چند دنوں میں ہی اتنا بڑا اعزاز مل گیا کہ بین الاقوامی شخصیت ہومیوپیتھ میں بھی اور انسانیت میں بھی اور روحانیت میں بھی ڈاکٹر وقار احمد بھٹا صاحب، جو کہ جب ہماری دوستی بیٹھک ہم جب آن ایئر کرتے تھے تو جب ہم انہیں دیکھتے تھے کہ یہ ہمیں واچ کر رہے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ ویسے تو خوشی سب کی ہوتی ہے جو دوست ہوتے ہیں، لیکن ان کی آنے سے 4 چاند لگ جاتے تھے دوستی بیٹھک میں۔ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی ہماری اسی بیٹھک میں جو ایک سادہ سا ہمارا حجرہ ہے اس میں جناب ڈاکٹر وقار بھٹا صاحب خود بنفس نفیس تشریف لے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے لیے اعزاز ہے، اور یہ اعزاز کسی بھی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور دوسری ان کی برکت دیکھیے کہ دوستی بیٹھک میں پہلے کانے ہوتے تھے، یعنی 3 کانے ہی ہیں نا ہم، 1 2 3 آج 3 سے 30 بندے آئے بیٹھے ہیں۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور ان کی برکت ہے۔ تو ماشاءاللہ جی میں ڈاکٹر مختار صاحب کو کہوں گا کہ اس بات کو آگے بڑھائیں۔ جی ڈاکٹر اشفاق صاحب بیٹھے ہمارے JHDA جہانیہ کے جنرل سیکرٹری ہیں، تو وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، کیا کہنا ہے؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں ڈاکٹر صاحب کو بہت دل کی عطا کرنے سے مشکور ہوں، کیونکہ میں نے BHMS کے دوران ٹیپیکلی جو پڑھا ہے نا، وہ جو باتیں ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں، سمجھیں کہ بھی ڈاکٹر صاحب نے اس کو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ کاز بیس، جب کاز آتی ہے تو پھر علامات سائڈ پہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو کازٹیو فیکٹر ہوتا ہے وہی مین علامات پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی بیس پہ ہی میڈیسن جب سلیکٹ ہو جائے گی تو وہ ساری کی ساری چیزیں ایک سائڈ پہ ہو جائیں گی۔ اور یہ کافی سارے کاز بیس پہ ڈاکٹر ہینیمن کے ایفورزم بھی ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جب کاز آ جاتی ہے تو پھر باقی ساری چیزیں سائڈ پہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، تو بہت اچھا لگا، میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب کا۔ جی ڈاکٹر نوید الحسن قادری صاحب، سینئر نائب صدر JHDA جہانیہ، اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سب سے پہلے میں ڈاکٹر وقار بھٹا صاحب کا دل کی تھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، ان کی محبتوں کا ممنون و مشکور کہ وہ ہمارے ہاں جہانیہ تشریف لائے۔ ہم انہیں دل کی تھا گہرائیوں سے ویلکم بھی کہتے ہیں اور بہت خوشی ہوئی، اور انہوں نے نقطے کی بات پر اپنے جو پریکٹس ہے اس تجربات کی بنا پر نالج شیئرنگ کیا، بہت مزہ آیا۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق ہمیں پوٹینسی بھی ہائی رکھنی چاہیے، کیونکہ بیماریاں جو ہیں وہ بہت عروج پر ہیں۔ اینٹی بائیوٹکس اور اسٹیرائڈ وغیرہ استعمال کے بعد بیماریاں جو ہے نا وہ بہت پیچیدگی اختیار کر چکی ہیں، تو لو پوٹینسی جو ہے نا وہ کام کم کرتی ہے۔ جتنا پوٹینسی ہائی دیں گے اتنا جلدی رزلٹ ملے گا۔ اور الحمدللہ ہم جب 3rd ایئر میں تھے تو اس وقت پریکٹس شروع کی تھی، 1987-88 کی بات ہے، تو اس وقت بھی ہمارے جو استاد تھے ہمیں CM بتاتے تھے 10M CM، اور ہم اس وقت سے CM اور 10M استعمال کر رہے ہیں۔ اور میرے پاس جتنے بھی پوٹینسی ہیں میری کوشش ہے کہ 30 سے لے کر CM تک تمام پوٹینسیاں جو ہے نا وہ میرے پاس موجود ہوتی ہیں۔ اور ماشاءاللہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میرے پاس DM بھی پڑھی ہے اور LM بھی پڑھی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس DM بھی ہے، 10M بھی ہے، CM بھی ہے، LM بھی ہے، ٹائم کی وقت کی نزاکت کو کچھ سمجھتے MM بھی ہیں۔ ہم اپنے جو بھی لمحات ہیں ان کو ہم ضائع ہونے سے بچاتے ہوئے دوبارہ ڈاکٹر وقار احمد بھٹا صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ مزید جو اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور جو ہمارے حاضرین اور ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں وہ ارشاد فرمائیں۔ سر ملازم بھی کر رہے تھے تو کرنی چاہیے۔ جی وہ آئیڈیا تھا جو کرنے تھے۔ ہاں وہ بات بیچ میں کہیں مس ہو گئی تھی شاید۔ ملازم کو موشن وہ میں جب کلینک سے باہر نکلا تو آگے ایک بیکری پہ نا ان کا ملازم تھا، تو جی یہ ہومیوپیتھک اور یہ مانتا، میں نے کہا جی ہم منوانا جانتے ہیں تو انشاءاللہ 1 ڈوز لوں گا، اور اللہ کی مدد سے یہ دعویٰ کر کے جا رہا ہوں کہ کل
शाम तक यानी 24 घंटे वॉशरूम नहीं आएगा। जबरदस्त। उसको मोशन लगे हुए थे, बार बार वॉशरूम जा रहा था। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, हैंड ब्रेक को खींच दे। मैंने उसको क्या किया कि मर्क साल CM की एक पुड़िया बना के दी, और उधर ही उसकी बेकरी की बाहर अपने अपने मतलब के आंखों देखा खिला दिया एक डोज मर्क साल CM। तो अगले दिन वो बच्चा मेरे क्लिनिक पे आ गया, कहते डॉक्टर साहब वो बात आपकी सच्ची साबित हुई। मैंने कहा जी क्या हुआ बेटा? कहते हैं कि कल उस पुड़िया के बाद मुझे वॉशरूम नहीं आया। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। डॉक्टर वकार अहमद भुट्टा साहब की ये जो बात उन्होंने की है ना, हैंड ब्रेक खींच दी, इसी मुनासबत से मुझे याद आ गया कि एक पेशेंट आया, उसकी हिचकी नहीं रुक रही थी 1 हफ्ता से। वो मुसलसल हिचकी में मुब्तला था, और वो उसने काफ़ी एलोपैथ डॉक्टरों से ट्रीटमेंट वगैरह जो भी ट्रीटमेंट है वो करवा के थक हार के किसी ने भेजा, इधर आ गया तो मेरे पास सामने बैठा है। तो मैंने उससे सिर्फ ये पूछा कि 1 हफ्ते से तो आपको हिचकी लगी हुई है, इससे पहले कोई मेडिसिन तो नहीं खा रहे थे? तो उसने कहा कि जी मेरा एक ज़ख़म था, उसके लिए मैंने एंटीबायोटिक खाए हैं, तो तब से जो है ना उसके बाद से। मैंने कहा बस ठीक है। मैंने नक्समिका 200 उसके ज़बान पे मैंने टपकाई है, तो उसकी जो हिचकी आने की रफ्तार थी ना, वो 1 मिनट में 2 दफ़ा आ रही थी। तो 2-3 मिनट जैसे गुजरे ना, तो वो बंदा परेशान हैरान हो गया कि जब मैंने नक्समिका के ड्रॉप डाले उसके बाद उसे हिचकी नहीं आई। वो देखते हैं, वो कहता है डॉक्टर साहब ये क्या जादू के कतरे डाले हैं कि इतनी जल्दी ज़बान पे गिरे हैं, उसके बाद हिचकी नहीं आई। तो वो भी वही मामला हुआ हैंड ब्रेक वाला। कॉजिटिव फैक्टर यहाँ पे क्या काज की बात हो रही है, पॉजिटिव फैक्टर की बात हो रही है। यहाँ पर सीखने की भी बात हो रही है जी। डॉक्टर साहब ने फरमाया था आपके दरमियान में कि ये पल्सा टीला बनेगी, बेकरी वाला लड़का है, तो यहाँ फिर मर्क साल आ गई, पल्सा टीला न रही, तो मर्क साल की रीज़न क्या थी जी? देखें, मर्क साल की रीज़न ये थी कि मैं वैसे मोशन पे जो टॉप की दवाई लिखता हूँ वो मर्क साल लिखता हूँ, अपना अपना तजर्बा होता है। लेकिन बेकरी वालों को पहले भी मैंने बताया कि वो क्या करते हैं जी, हीट के नज़दीक जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर वापस जाते हैं, कभी गर्म हो रहे हैं, कभी सर्द हो रहे हैं। तुम वहाँ तो स्टाक्स बन गई हो। सुन तो लेना, मर्क साल मैंने पहले टेम्परेचर पे बताया हुआ है। सही। लेकिन क्या है कि मर्क साल ऐसी दवाई है, जिगर की बहुत बड़ी दवाई है, सिफिलिस की बहुत बड़ी दवाई है। मैंने इस पे नुक्ता लिखा हुआ है, 8-10 पॉइंट मैंने बताया, कहीं पे भी चेक करें आप, यकीन करें। दूसरा ये होती है, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो पक्की काम करती हैं, जैसे जिगर का मरीज़ हो ना, जरकान का आ जाए, हम तो क्रोटेलस उसको देते हैं, क्रोटेलस, फिर वो कहते हैं चेरिडोनियम दे, फलानियम दे, निकालें दें। बिलोरोबिन हो ना 20 पॉइंट, क्रोटेलस देंगे तो उसको 1 पे ला सकती है, और कोई दवाई नहीं ला सकती। इसलिए ये ज़रूर सीखें। हमने दवाइयाँ सिलेक्ट की हुई हैं, सर के दाने हैं तो लिएंडर है, नेज़ल पोलर पे तो कलकेरिया कार्ब है, मुंह पकता है तो मर्क साल है, यहाँ पे गुर्दे का दर्द है तो नक्समिका है, यहाँ तो है तो लाइको है, एच पलोरी है तो पल्सा टीला है, घुटनों का मसला है तो कलकेरिया कार्ब है। हमने तो हर पॉइंट की दवाइयाँ मतलब सेलेक्ट की हैं, टॉप की, ये वही काम करती हैं। वेरी दर्दों का बड़ा मसला है पाकिस्तान के। जी जी बिल्कुल। रूटा, रेस्टाक्स और कैल्शियम मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है। 40 साल के बाद या तो यूरिक एसिड बढ़ता है, कैल्शियम, या हड्डियों की डिजनरेशन होती है तो रूटा, या मसल्स वीक होते हैं रेस्टाक्स, या गाउट होता है जी, कैल्शियम, या र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस होता है रेस्टाक्स, या ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है रूटा। इसमें क्या टेंशन है, कौन सी लामतें ढूंढनी है आपने? आपको नहीं पता कि 40 साल के बाद इसके साथ क्या चल रहा है। हमने एक ऐसा ऑर्डर बना दिया है कि अगर 100 मरीजों को देंगे तो 80 कहेंगे कि डॉक्टर साहब अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी फ़र्क है। भागेगा नहीं, भागेगा नहीं। ये होते हैं पॉजिटिव फैक्टर। ठीक है,
دوسرا تجربات کی ویلیو نہیں ہوتی، جو تجربے میں چیز ہوتی ہے نا اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. ہاں جی بے شک بے شک اصل یہ بات ہے. زبردست. تجربہ یہ نہیں، دیکھیں میں کوئی تکا تو نہیں بول رہا نا، میں تو وہ بتا رہا ہوں جو میں 100 مریضوں میں روزانہ دیکھتا ہوں. 7-8 گھنٹے اس طرح گزرتے ہیں جیسے ابھی آیا تھا تو ابھی پھر ٹائم ختم ہو گیا. سر یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جو شوگر پیشنٹ ہیں ان کو بھی آرتھرائٹس کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، کڈنی فیلئر کا بھی ہوتا ہے، ان کا بی پی بھی بڑھتا ہے. اس میں ایسا کیا چیز آپ نے ہمیں نکتہ دیں گے کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو نہیں شوگر پیشنٹ کے حوالے سے؟ پین کے حوالے سے، پین کے حوالے سے بھی اور کڈنی فیلئر کے حوالے سے. دیکھیں کڈنی فیلئر کے حوالے سے تو دیکھیں لائکو بڑی دوائی ہے، دوائیاں اس کی وہی ہوں گی تقریباً. باقی یہ ہے کہ جوائنٹس پین ہے، ایسٹک ایسڈ بڑی دوائی ہے، ٹھیک ہے. ایسڈ فاس اس کو دے سکتے ہیں، اس کی شوگر کو کنٹرول کریں. میرا شوگر پہ نا ہر مہینے کے آخری اتوار کو فری کیمپ ہوتا ہے. ہر کیمپ کے اندر 80% مریض وہ ہوتے ہیں. ابھی بھی ایک عورت کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب میری تو شوگر کم ہونا چاہیے. میں نے کہا شکر نہیں کرتی کہ کم ہو رہی ہے، پہلے تو ہی ہوتی تھی نا. کہتی ہے میں نے انسولین تو پہلے 2 دفعہ لگا دی تھی، اب 1 دفعہ چھوڑ دیے. میں نے کہا اس سے بھی جان چڑھائیں، یہ جو لو ہو رہی ہے نا وہ انسولین بھی بند کریں. اب ہوتا کیا ہے اس کے اندر، ہم کیا کرتے ہیں کازٹیو فیکٹر کی دوائیاں لکھتے ہیں. کیسے شروع ہوئی تھی؟ مثلا 50 سال کی عورت ہے، وہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب 5 سال ہو گئے شوگر کو. چپ کر کے لیکسس سے اسٹارٹ کریں گے تو شوگر ٹھیک ہو جائے گی. مینو پاز ہوا ہے نا. اچھا پھر وہ کہتی ہے کہ کب سے شوگر ہے؟ جی یہ ڈاکٹر صاحب 5 سال سے. کیسے شوگر ہوئی تھی؟ جی میری بیٹی کو اصل میں طلاق ہوئی تھی، وہ تو ڈپریشن کی بیچاری ماری ہوئی ہے. وہ کہتی ہے جی میرا تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کو نائٹرم صرف دے دیں. وہ کہتی ہے مجھے تو میدے کا بھی بڑا مسئلہ ہے تو شوگر کا بھی بڑا مسئلہ ہے. باجی آپ کا ایچ پیلوری کیسے ہے؟ ہاں میرا ایچ پیلوری پازیٹیو ہے. ایچ پیلوری سے اس کی شوگر ٹھیک ہو سکتی ہے. تو کیس یہ نہیں، بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے کتنے کیس یوٹیوب پہ لگائے ہیں. اب وہ جو ایک لاہور والا کیس تھا اس کا انیمیا والا، ہم ہوموگلوبن ہر ایک کو دیتے ہیں. ہوموگلوبن کی پوٹینسی آپ کے پاس، آپ کے پاس جرمنی کی آئی ہے ایک پوٹینسی جی جی ڈھونڈی ڈھونڈی ہے نا. ہاں جی ڈھونڈی ہے. لوگ یہ دیکھیں شوق کی باتیں ہوتی ہیں. ہوموگلوبن ملتی ہے، لوکل بھی ملتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، کمال کی مل جائے گی آپ کو. یہ ٹپس ہیں. اب نیزل پولپ پہ ہم 1 ڈوز نیزل پولپ دیتے ہیں. نیزل پولپ پہ کلکیریا کارب کی دوائی ہے، سلیشیا ٹاپ کی دوائی ہے. پھر آپ کہیں گے جی ہم تو لیمنا مائنر دیتے ہیں تو فلانی دیتے ہیں. میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، یقین. آپ پھر کہیں گے یہ جو گلٹیاں ہوتی ہیں گلٹیاں، آپ کہیں گے ہم تو اس پہ لیپس دیتے ہیں. میں لیپس بھی دیتا ہوں، کولیسٹینا بھی دیتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب یہ کس چیز کی گلٹیاں ہیں؟ گلٹیاں ہیں جی چربی کی گلٹیاں. تو چربی سے کون سی دوائی بنتی ہے؟ کولیسٹرول. آسان کام کریں نا، مشکل میں کدھر جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دانتوں کے نیچے کیس ہے، نرو پین ہوتا ہے، یعنی چیک ہو رہا تھا 2.5 مہینے. یار جہاں پہ بھی نرو کا لفظ آ جائے نا وہاں پیریکم دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کری ہے، مجھے کسی ڈاکٹر صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ لکوے پہ، لکوا کیا ہے؟ فیشل پیرالائزس، فیشل نرو پیرالائزس. ہائی پیریکم اس کی بھی خاص دوائی ہے. اس میں کیا ٹینشن ہے؟ بات کرنے کا مقصد جہاں پہ بھی لفظ نرو آتا ہے نا وہاں لازمی ہے. ڈاکٹر صاحب پریگننسی کے دوران اکثر خواتین کسی کا شوگر آئے، کسی کے آرامٹ بہت بڑی دوائی، کسی کی پلیٹلیٹس کم ہو جاتی ہیں. بی پی آئی ہو تو آرامٹ ہے، شوگر آئی ہو تو ہیلوناز ہے. اگر بڑے کام پلیٹلیٹس کم ہو تو پلیٹلیٹس کم ہو تو اس کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر ہمیں کوئی روٹ کاز نہیں پتا تو فاسفورس پہلی دوائی ہوتی ہے. جب پریگننسی ہوتی ہے، جب بھی ہوتی ہے، کچھ خواتین ایسی آتی ہیں. ایک آدھ ڈوز پلیسنٹا دیں، پلیسنٹا دیں، فاسفورس 30 دیں اس کو، اس کے پلیٹلیٹ ٹھیک ہوں گے. ملی فولیم دیں، ملی فولیم بہت بڑی دوائی ہے پلیٹلیٹس کی. ہم تو ایک آرڈر دیتے ہیں وجہ سے کیس لوگ کہتے ہیں جی پہلے ڈاکٹر صاحب وہ ویڈیو آپ نے سنی ہوگی، وہ کہہ رہے تھے کہ کئی سالوں سے 40,000 سے اوپر پلیٹلیٹ نہیں گئے. آپ نے دوائیاں بتائی ہیں اس میں کروٹیلس لگی ہوئی تھی، میری فولیم لگی ہوئی تھی،
کہتے ہیں آپ نے بتائی ہیں تو 86,000 پہ چلے گی. اب یہ ویڈیو میں نے تو نہیں ریکارڈ کی نا, میں نے ویڈیو ریکارڈ کیا, وائس آن کا لگایا. وائس تو ڈاکٹر صاحب کا تھا نا, بکھر والوں کا. اب ان کی وہاں گولی چڑھی ہوئی ہے جی, بڑا زبردست کیس ہے ان کے پاس. ایک کیس ٹھیک ہوتا ہے تو 50 ریفر ہوتے ہیں. مریض خود اشتہار ہوتا ہے. اشتہار ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب پسچولا کے حوالے سے کوئی نقطہ ہوتا ہے؟ بیلاٹونا ایپرسن مائرسٹک کا 1 ml ہے, جی سر. ٹاپ کا آرڈر ہے. یہ سر کتنا عرصہ لگاتا ہے یہ دیکھیں 2-4 مہینے دے نا. ٹھیک ہے. پیسچولا بیلاڈونا جی, ایپرسن مائرسٹک کا میں تو پہلے وہی ہاں جی زبردست بتائی ہوئی. زبردست کام کرتے ہیں. سوال جواب تو آپ 2-3-4 گھنٹے بھی کرتے رہیں گے تو میں جواب دیتا رہوں گا. مجھے اتنی کہ اللہ کا شکر ہے, مطلب ہر طرح کی بیماری کے اوپر گپ ہے, سمجھ ہے, اور مریض بھی ہر طرح کے دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی صحت کی بات ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جزاکم اللہ. انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں آپ تمام ناظرین سے. ماشاءاللہ جی, ابھی اس وقت 55 ہو چکے ہیں جی دوست جو ڈاکٹر وقار بھٹا صاحب کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. 56 خادم کھیڑا صاحب کی طرف میں نے جانا ہے, وہ لوگ وہاں انتظار کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ چونکہ جنوبی پنجاب میں اسی لیے آیا تھا کہ یہاں پہ جو مطلب ہے کہ پریکٹیکل دوستوں سے بات کی جائے, ہومیوپیتھی کی محبت میں کچھ شیئر کیا جائے. یہ آج کی جو محفل ہے نا, یہ بالخصوص مطلب ہے کہ ڈاکٹر مختار صاحب کے نام ہے, اور ڈاکٹر جاوید صاحب کے نام ہے, ڈاکٹر فاروق بابا صاحب کے نام ہے, ڈاکٹر قادری صاحب کے نام ہے, اور ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے نام ہے. تو باقی جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں کسی کا نام نہیں جانتا تو مجھے میرے ایوب صاحب بیٹھے ہیں, اسلم گل صاحب, جی ماشاءاللہ سارے دوستوں کے نام جی. راؤ صاحب ہیں. یہ دیکھیں ہم سب بھائی ہیں, ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے, اور اس میں یعنی آپ مطلب ہے کہ یعنی مل جل کے بیٹھیں, اسٹڈی کریں, کوئی مشورہ رہنمائی ایک دوسرے سے کریں, پھر چیزیں اپلائی کریں, ڈسکس کریں. ٹھیک ہے, وہ پریکٹس مریض ختم نہیں ہوگا آپ کا. دعائیں تھوڑی ہوتی ہیں لوگوں کی, بڑی دعائیں ہوتی ہیں. اگلے دن وہ ایک ڈبل کارڈ اراؤنڈ دا نیک میں نے کیس ریکارڈ کرایا. وہ ایک ڈاکٹر صاحب کا فون آیا کہ وہ گلے کے اندر نا وہ امبلائکل کارڈ لپٹا ہوا ہے بچے کا. انہوں نے کہا جی اپریٹ لکھا ہوا. اور میں نے کہا یار ہو جائے گا پریشان. کہتے ہیں جی یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو میں نے کہا پھر میں کہہ رہا ہوں ہو جائے گا, آپ تجربہ کریں. کہتے ہیں بتائیں تجربہ کیا کرنا ہے. میں نے کہا فریکسین سی ایم میں دیں ایک ڈوز, ہفتہ رہتا ہے اور عام بندہ ہوتا نہیں جی سی ایم میں دیں. میں نے کہا دیں آپ سی ایم. فریکسین سی ایم, کالو فائلم 30 اور کالی جی فیکس امریکانہ. یہ اصل میں اس کی دوائی ہے جس کو کہتے ہیں نا وہ یہ جو پیسری لگاتے ہیں, اس کی دوائی ہے. وہ میں نے ایک ڈوز بتائی, اور کالو فائلم 30 اور کالی فاس 30 میں نے کہا کہ 2-2 گھنٹے بعد دیتے رہے. ہفتے بعد ڈاکٹر صاحب کا فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ نے نارمل بچہ پیدا کرایا, اور اللہ نے بڑے ہی کرم کیا, آپریشن پکا کنفرم لکھا ہوا تھا, آپریٹ نارمل بچہ پیدا ہو گیا. امبلائکل کارڈ کا تو ہوتے ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے, وہ فیکسینس ہے. ٹھیک ہے, ایسے بھی کیس ہم نے دیکھے ہیں کہ جب بارشن ہوتے تھے بار بار تو ڈاکٹر یہاں ٹانکا لگاتے, اسٹچ لگاتے. فریکسین اسٹچ سے بھی تیز دوائی ہے. پھر دوست کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے, پڑھے نا اس کو, کلار کو کالے پڑھے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ہم پڑھتے ہیں نہیں ہیں. دوستی بیٹھے کی مجھے ڈاکٹر صاحب بڑی قدر ہے, بڑا احترام ہے. ہمارے چیئرمین ہے جی ڈاکٹر صاحب. تو بہرحال اس کے اوپر ہومیوپیتھی کی باتیں کیا کریں, کھانا پینا بھی ضرور کریں, ہومیوپیتھی کی محفل سجائیں, بیٹھک کے اندر اس چیز کو پروموٹ کریں, آہستہ آہستہ چیزوں کو لے کے چلتے رہیں. بہت شکریہ جی, بڑا مزہ ہے. 4 سال کا بچہ صحیح بول گرا ہے. 4 سال کا بچہ جی, سوال ان کا ہے. میں نے پہلے کئی دفعہ بتایا کہ جو بچے بولتے نہیں ہیں, جو بچے گونگے بہرے ہوتے ہیں, ان کی ٹاپ کی جو دوائی ہوتی ہے وہ میفائٹس ہوتی ہے. میفائٹس 200 صبح دیں, برائٹا کا 200 دن کو دیں, گیری کا 200 رات کو دیں. بہترین بولے گا. اگر مزید کرنا ہے ڈاکٹر فہیم صاحب کو اسلام کہہ دیں.
جی ڈاکٹر فہیم صاحب آپ کو سلام دے رہے ہیں وقار بھٹا صاحب. ڈاکٹر فہیم صاحب میرے بڑے گہرے دوست ہیں، لیکن کچھ عرصے سے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خاموش رہتے ہیں. ماشاء اللہ جی. خاموش رہتے ہیں، نہیں کل وہ بولیں گے. بڑے خاموش رہتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ان کے ساتھ مطلب کیا مسئلہ ہے. خاموش مجھے نا نظر آتے ہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب یہ کون سی پاور میں زیادہ یوز ہوگی؟ یہ 200 میں دیں. فائٹس 30 اور پھر اگیریکس 200 میں دیں. 200 میں فائٹس 200 اگیریکس 200. سر یہ آرٹیزم میں بھی یوز ہو جائے طریقہ لکھیں. آٹزم میں بھی یہ دوائی استعمال ہوتی ہے. میں نے آٹزم کا پروٹوکول بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے، ایکس رے بڑی دوائی ہے. ایکس رے اور ٹیوبر. لکھاؤ نا سر. ایکس رے اور ٹیوبر ڈاکٹر صاحب اس بچے کو نا ایکس رے اور ٹیوبر دیں. ایک ایکس رے اور ٹیوب ایکس رے 30 ایک ڈوز دیں ہر وزٹ پہ، اور ٹیوبر 1 ہے. دوبارہ ریپیٹ کریں. ایکس رے اور ٹیوبر کی ایک ڈوز اس کیس میں دینی ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، یہ ددر ہو چہرے پہ اور آنکھوں میں اس کا اثر جا رہا ہو، مطلب زیادہ بڑا ہو گیا ہو، اس کے لیے دیکھیں میں نے اس کے اوپر چنبل ددر کے اوپر یہ بتایا ہوا ہے کہ انتھراکسینم سی ایم کی ایک ڈوز دیں، اور گریفائٹ 6 اور کلکیریا سلف 6C میں دیں. یقین کریں کہ اگر آپ 100 مریضوں پہ اپلائی کریں گے تو 95 مریض آپ کا شکریہ ادا کریں گے. یہ ایسا ایک آرڈر ہے. چمبل میں بھی چنبل مطلب وہ ددری میں جی نہیں، چنبل جو ہوتا ہے نا عام جس کو ایگزیما کہتے ہیں، ایگزیما کی بات کریں اس میں جی. ایگزیما کے اندر. اور ڈاکٹر صاحب وہ ریپیٹ کیجئے گا جی. اور آپ نے آج تک سنے کہ پہلے کبھی سنے کہ چنبل کا بھی ایک نسوڑ بنا ہوا، کبھی سنے؟ میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں نے یہ پوسٹ کیا ہوا کئی دفعہ. میلی ٹیگرانم چنبل کا نسوڑ ہے. آپ نے میرے پاس پڑی ہے، ہم تو یوز کرتے ہیں، ہم تو چنبل کے ہر کمال بنا رہے ہیں نا جی. کمال بنا رہے ہیں، ہم تو ہر ایک کو دیتے ہیں. پھر میرے دوست کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ مٹیریل میڈیکل میں لکھا ہوا ہے میلی ٹیگرانم. کتنی آسان ہے پریکٹس. ڈاکٹر صاحب یہ جو گنگے بہرے بچوں والا ادھر ریپیٹ کیجئے گا جی. ایکس رے 30 ایک ڈوز دیں، ٹیوبر 1M یا CM کی مہینے بعد دیں، 1M 15 دن بعد دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بیفائٹس برائٹا کار اور گیریکس 200 ثبوت پر 200 دے سکتے ہیں. بہت چھوٹا بچے تو 30 میں دے دیں. یہ ریگولر دیتے رہیں، یہ کیس ٹھیک ہوتے ہیں. ایکس رے کا تجربہ مجھے ایسے ہوا تھا کہ کتاب ہے جسٹ یو تھنک، جسٹ یو تھنک. اس میں ایکس رے چونکہ میری پسندیدہ دوائی ہے، میرے پاس نا امپورٹڈ لیٹر پیک پڑا ہوا ہے. کس چیز کا جی؟ ایکس رے 30 کا. اتنا ہم نے اس کو یوز کیا ہے امپورٹڈ میں. ہمارے تحفہ رکھ لیجئے گا جی جب ہم آئیں گے. تحفے صاحب دوستوں کے لیے. مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ لیٹر کیوں منگوایا؟ میں نے کہا تحفہ نہ دو، اپنے لیے تو 30 ml کافی ہے نا، تو چلو دوستوں کے لیے میں نے کہا لیٹر ہی منگوا لیں، کوئی بات نہیں. ایکس رے کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ڈیف اینڈ ڈم بچوں کی دوائی ہے. آج تک کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، لیکن جو وہ آتے ہیں سنری مل سرکار، اس کے اندر اس نے جسٹ یو تھنک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ایکس رے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ڈیف اینڈ ڈم بچوں کی دوائی ہے. تو یہ ایکس رے 30 ایک ہی ڈوز دینی ہے یا ریپیٹ کرنی ہے؟ ایکس رے ویسے بہتر یہ ہے کہ اگر نارمل کیس ہے تو 15 دن مہینے بعد ایک ڈوز دیں. اگر کیس مشکل ہے یعنی ٹارگٹ آپ سخت سمجھتے ہیں کہ یہ تو لا علاج مرض ہے، بچے کی عمر بھی بڑی ہوگی، پھر آپ اس کو ہفتے میں ایک ڈوز ریپیٹ کریں. ہم مہینے میں 4 گولیاں ڈال دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہر ہفتے کو اتوار والے دن یہ دے دیں. یقین کریں بڑے اللہ کا شکر ہے کہ کیس ٹھیک ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ ایک روحانی شخصیت بھی، یعنی بڑے اچھے ہمیں روحانیت کے متعلق بھی بتاتے ہیں. تو یہ ہمارے سب دوست بیٹھے ہیں جی، اس ٹائم سونا ہے جی، تو آج جاتے جاتے انہیں کندن بنا دیں جی. تو کندن میں بتاتا ہوں جی کہ آپ دیں کیا ہمیں، ہم اپنی فرمائش سے مانگیں گے جی. میں بتاتا ہوں لائیو بہت چیزیں مشکل ہوتی ہیں. نہیں ہم لائیو ختم کرنے لگے ہیں، لیکن ہمیں نا جی میں آپ کو دے کے جاؤں گا. چلے وہ جو دوست سن رہے ہیں کوئی مطلب کہ ہمیں آپ نے ڈاکٹر صاحب کندن یہ ہے کہ ہمیں آپ نے نا جی، سوری بات کاٹ رہا ہوں آپ کی، شوگر کے پیشنٹ کے جو زخم خراب ہوتا ہے نا جی، وہ کندن بنائے جی ہم سب کو، لیکن وہ ہم لائیو کے بعد آپ سے لیں گے. نہیں لائیو ہی بول رہا ہوں. ٹھیک ہے یہ بھائی جان آپ کے لیے جناب. جو زخم لائیو دوستوں کے لیے ہوتے ہیں نا، یعنی پھوڑے پھرسیاں نکلتے ہیں، زخم ٹھیک نہیں ہوتے. فی الحال گنگرین سے پہلے کی سٹیج کی بات کر رہا ہوں. اکثر ہوتا ہے جی پھوڑے نکلتے ہیں، پھنسیاں نکلتی ہیں، شوگر پیشنٹ کی 100% فارمولہ کام کرتا ہے.
इंसुलिनम 1 एम, सेजिजियम 1 एम। मुझे आप रात 2 बजे तक सवाल करते रहेंगे ना तो मैं ऐसे ज़बरदस्त मज़े की बातें करता रहूँगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि टाइम बड़ा महदूद है। फिर अल्लाह ने वफा की, अल्लाह ने ज़िंदगी दी इंशाल्लाह। तो ये लेना कैसे जी, ये तरीका ये भी 1 बताइए। एम डेली एक डोज लें। जो आपने बताया जी, जी। 1 और अल्लाह ना करे अगर वो गैंग्रीन बन चुका है जी, फिर गैंग्रीन बन गया तो एंथ्राक्सिनम सीएम की एक डोज लें, पायरोजिनम सीएम की एक डोज लें, और उसके बाद आप क्या करें कि सुबह दोपहर शाम में स्केल कार 200, सिलेशिया 200 और टेरेंटुला क्यूबेंस 200 में लें। और मैं आपको आज एक और बड़ा दावा करके जा रहा हूँ, डॉक्टर साहब थोड़ा इधर कैमरे को मेरी तरफ ज़रा, मैं आपको एक दावा करके जा रहा हूँ कि गैंग्रीन के बड़े से बड़े केस ठीक किए जा सकते हैं, और हम अल्लाह की मदद से कर भी रहे हैं। हालांकि मुझे लोग 5 तक की महदूद कर देते हैं, हमारे पास हर तरह के केस आते हैं, हर होम्योपैथ के पास आने चाहिए। जो लोग गैंग्रीन का जो ज़ख़म होते हैं डेली वॉश करते हैं कैलेंडुला और एक्नेशिया क्यू से, बड़े से बड़ा ज़ख़म ठीक हो सकता है। शर्त क्या है कि आपने ज़ख़म को ख़राब नहीं होना देना। आप मसलन ज़ख़म गंदा हो रहा है, उसके अंदर बैक्टीरिया आ रहा है, इन्फेक्शन आ रहा है, फिर गैंग्रीन ठीक नहीं होगी जो मर्जी दवाइयाँ दे दें। गैंग्रीन ठीक होता है, ज़ख़म की छोटी आपने कायम रखनी है कि वो साफ़ हो। वो कैलेंडुला एक्नेशिया से यानी साफ़ करें और पट्टी ऊपर डेली बांधें, उसके ऊपर कोई मक्खी मच्छर ना यानी बैठे। हमने गैंग्रीन के ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि बहुत मुश्किल ज़ख़म थे, लेकिन हमने सफाई यानी सफाई के यहाँ 100 नंबर हैं, सफाई के 100 नंबर हैं। और डॉक्टर साहब लास्ट में गैंग्रीन दोबारा रिपीट कर दें जी नुस्खा ज़रा। मैंने आपको बताया, मैं इस पे ना डॉक्टर अजहर जावेद साहब के नाम ये वीडियो भी इनके नाम कर रहा हूँ। जी जी मज़े की वीडियो इनके नाम अगले 2 4 6 दिन में आ जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, कोशिश करूँगा कि 2 3 दिन में ही आए, 2 4 दिन में आएगी वीडियो, तफसीली वीडियो आएगी। बहरहाल नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, एंथ्राक्सिनम सीएम, पायरोजिनम सीएम, और सुबह दोपहर शाम में दे दें सिलेशिया 200, टेरेंटुला क्यूबेंस 200, और उसके साथ साथ आप एक डोज दें जी मैंने अभी बताया स्केल का। इसमें एक डॉक्टर साहब और ध्यान रखना है, अगर तो मरीज़ को गर्मी लगती है और ज़ख़म काला है तो लक्सेस देंगे, सिलेशिया को निकाल देंगे जी। अगर ज़ख़म काला नहीं है, मरीज़ को सर्दी लगती है तो सिलेशिया टॉप की दवाई है। गुड, ठीक हो गया। इसमें बस रिजल्ट पक्का है 100%। इंशाल्लाह जो लोग ज़ख़म साफ़ करते हैं ना वो बच जाते हैं। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया तमाम नाजरीन का, देखने वालों का, सुनने वालों का, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने वालों का, चाहने वालों का, और जो बाद में देखेंगे इस वीडियो को उन सब दोस्तों का भी शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर डॉक्टर वक़ार अहमद भुट्टा साहब का लेक्चर मुल्तान एकेडमी ऑफ होम्योपैथिक मुल्तान में डॉक्टर खादिम हुसैन खेड़ा साहब के यहाँ होगा, तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी हम आपके साथ रहेंगे, और आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारे साथ रहिएगा। कल तक के लिए आप दोस्तों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। जानिया के जो दोस्त आज इकट्ठे हुए हैं डॉक्टर मुख्तार साहब के पास, यहाँ पे एक दोस्ती बैठक का जो सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ़ इलाके के डॉक्टर इकट्ठे होते हैं और वो नॉलेज शेयरिंग के वाले से अपने तजर्बात शेयर करते हैं। इसी सिलसिले में आज इन्होंने मुझे जानिया में दावत दी, डॉक्टर मुख्तार साहब की तरफ से, बाकी दीगर दोस्तों की तरफ से, डॉक्टर अजहर जावेद साहब की तरफ से और बाकी दोस्तों की तरफ से जो दावत दी गई थी, उसके ऊपर होम्योपैथिक तजर्बात के वाले से एक बेहतरीन गुफ्तगू हुई है। और वो जो गुफ्तगू है वो डॉक्टर साहब का जो सिटी वाला जो स्टोर है इनका, उसके प्लेटफॉर्म से लाइव चल चुका है और वो रिकॉर्ड हो चुका है। दोस्त ये नहीं दोस्ती बैठक के जो प्रोग्राम है इसको सुना करें, इसमें काफ़ी मालूमात होती हैं। मैं बिलखसूस शुक्रिया अदा करता हूँ जानिया वेलफेयर जो एसोसिएशन के जो सदर हैं डॉक्टर मुख्तार साहब
اور باقی جو دیگر دوست ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تمام دوستوں کا، باقی دوستوں کا بھی، یہ جو یعنی نیوز کے والے سے دوست ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی جانیہ کے پلیٹ فارم سے بات ہوگی. بہت شکریہ، بہت شکریہ.